السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن مرسل کو لے کر پوری دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی ہے، اور اس چینل پر بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سر محمد بن مرسل پر ویڈیو بنائیں۔ دیکھیں، محمد بن مرسل پر ہم کیا ویڈیو بنائیں؟ آپ کو اس کے پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہے، اس ملک کے قانون کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ چیز تو میڈیا پر آلریڈی موجود ہے۔ محمد بن مرسل نامی ایک شخص ہے جس کا بیک گراؤنڈ وہیں سعودی عرب میں بتایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یمنی قبائل سے تعلق تھا جو سعودی عرب میں سیٹلڈ ہیں۔ واٹ ایور از دا کیس، سعودی عرب میں رہتا ہے تھا، اور محمد بن مرسل کی کسی وجہ سے کسی اور شخص کے ساتھ کسی معاملے میں تنازع ہو گیا۔ اس پہ مختلف رپورٹس ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی نجی معاملہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کا معاملہ تھا، اور جس شخص کے ساتھ تنازع ہوا، ڈسپیوٹ ہوئی، اس شخص کے بارے میں بھی مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس کا کزن تھا، بعض رپورٹس کہتی ہیں کہ نہیں، وہ ایک جگہ ڈرائیوری کا کام کرتا تھا، اور یہ شخص جو ہے وہاں پر اس کا مدیر تھا، ڈائریکٹر تھا، اونر تھا، اونر کا بچہ تھا۔ بہت ساری باتیں۔ پیسے کے معاملے میں تنازع ہوا، جس معاملے میں بھی تنازع ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دفتر میں جا کر محمد بن مرسل نے اس شخص کے اوپر چاقو سے وار کیے، نتیجتاً وہ شخص زخمی ہو گیا، گھائل ہو گیا۔ زخمی حالت میں چھوڑ کے وہاں سے محمد بن مرسل نکل گیا۔ whatever happened، وہ شخص مر گیا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد پولیس نے محمد بن مرسل کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور محمد بن مرسل کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اچھا، اب یہ معاملہ جو پیش آیا، محمد بن مرسل نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور محمد بن مرسل وہاں سے بھاگ آیا، اور پھر محمد بن مرسل کی تلاش ہوئی، اور اس کے بعد اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت تک اتنا تنازع کا شکار نہیں ہوا، شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ سعودیہ کے قانون کے مطابق کہ بھئی اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہے تو پھر قاتل کو بھی سزائے موت دی جائے گی، انٹل اینڈ انلیس جو قتل ہوا ہے اس کے ورثاء اسے معاف کر دیں یا دیت لے لیں۔ تین آپشنز ہیں: دیت لے لیں، اس کو خون بہا کہتے ہیں، یا پھر معاف کر دیں، یا پھر کیا کریں، قتل کے بدلے قتل ہے۔ وہاں کا قانون بڑا اوپن ہے اسلامی قوانین کے مطابق۔ بہت اچھی چیز ہے، جب چیز کا فیصلہ ہو جائے تو پورا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کو انگریزی میں کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں۔ تو اب اس کے جو فیصلہ تھا وہ یہی ہوا کہ اب چونکہ جو شخص مرا ہے وہ اگر انوسنٹلی جو مرتا ہے وہ شہید حکمی کے زمرے میں آتا ہے، تو اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ چونکہ اس کے جو شخص قتل ہو گیا تھا، اس کے جو لواحقین تھے، جو اس کے خاندان والے تھے، وہ دیت پر بھی راضی نہیں ہوئے، وہ جو ہے معاف کرنے پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ تو عدالت نے فیصلہ کیا کیا کہ محمد بن مرسل کو بھی قتل کر دیا جائے گا، کہ قتل کے بدلے قتل۔ اب اس کا جو قبیلہ تھا محمد بن مرسل کا، انہوں نے معافی دلانے کے لیے اس قبیلے کو جس کا لڑکا مارا گیا تھا وہاں پہ جا کے ایک بہت پرامن قسم کا ان سے اپیل کی۔ اس اپیل کو انٹرنیٹ پہ ریکارڈ کر کے ڈالا گیا کہ اس طرح اس قبیلے نے وہاں جا کے اپنے قبائلی طریقوں سے اس چیز کو اپیل کی کہ بھئی معاف کر دیں، ہماری پگڑیاں تمہارے قدموں میں ہیں، ہم بالکل تمہارے آگے جو ہیں وہ تم قبول کر لو اور معاف کر دو، اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ اس قبیلے نے معاف نہیں کیا، کیونکہ آف کورس ان کا بھی جوان بچہ مرا تھا، اور ان کے پاس حق تھا کہ نہ معاف کرتے۔ معاف کرنا تو بہت اعلیٰ بات ہے، آسان نہیں ہوتا، کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے معاف نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہمارا جوان بچہ مرا ہے، ہم تو معاف نہیں کرتے، قتل کے بدلے قتل ہوگا، خون کے بدلے خون بہے گا، تو ہم تو معاف نہیں کرتے۔ تو پھر نتیجتاً جب انہوں نے معاف نہیں کیا تو عدالت نے جو اس کو 20 ستمبر کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، تو انہوں نے 20 ستمبر کو اس کو مار دیا۔ اب دنیا میں وہ فوٹیج بڑی مشہور ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، معاف کر دیتے تو بہتر تھا۔ بھئی ان کا حق تھا، معاف کر دیتے تو معاف کر دیتے، دیت لے لیتے تو دیت لے لیتے، اور قتل کرتے تو قتل کرتے۔ تو اس کے اندر بھئی قانون ہوتے ہیں نا، ہر جگہ کے قوانین ہوتے ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں بھی کیپٹل پنشمنٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا سزائے موت۔ سزائے موت جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے انگریزی میں۔ تو اب وہ تو ہے، اب ان کا قانون ہے، وہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے
جہاں جہاں لاگو ہے وہاں وہاں لاگو ہے. تو یہ قانون جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوا. محمد بن مرسل کو اب جس شخص نے اپنے جرم کی سزا یہاں بھگت لی ہے نا، تو وہ تو اپنی جرم کی سزا بھگت چکا ہے. تو جب بھگت لی تو قیامت کے دن اس پر یہ جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی سزا بھگت چکا ہے. اب قابیل کا معاملہ بڑا جدا تھا. قابیل جرم کر کے بھاگ گیا اور پکڑا بھی نہیں گیا، اس کو سزا بھی نہیں ملی. قابیل کا معاملہ جدا گانا تھا. تو حابیل تو شہید ہو گیا. یہاں پہ قاتل اور مقتول دونوں جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو قاتل جو ہے اب چونکہ اپنی قتل کی سزا بھگت چکا ہے، اب دوسرے معاملات میں پکڑا جائے تو پکڑا جائے. قیامت کی تو اللہ بہتر جانتا ہے کون کس معاملے میں پکڑا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اس جرم کی سزا تو یہاں بھگت گیا. اور اگر معاف کر دیا جاتا تو پھر معافی ہو جاتی، پھر معاف کرنے والوں کو اجر عظیم ملتا. اور جو بندہ ناحق مار دیا جائے وہ تو ویسے شہید ہوتا ہے کہ اس کا جرم کیا تھا. تو یہ ایک فیصلہ تھا جو حکومتی سطح پر سعودی عرب کے قانون کے مطابق کیا گیا. ان کے ملک ہے، ان کا قانون ہے اور اسلامی قانون ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا. اور ایسے فیصلے اگر ہر جگہ نافذ ہوں، بعض لوگ اس کو مختلف اور رنگ بھی دے رہے ہیں کہ چونکہ وہ یمنی تھا اور جو مرا وہ نجدی لوکل تھا تو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ قبائلی طرز عمل ہے، اس قبائلی طرز عمل کا سعودی عرب کی ترقی پہ بڑا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب آج کل ذرا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایکسٹریمزم سے نکال کے ذرا اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ نہیں اب کسینو بھی کھل رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہم بھی ماڈرن ہیں، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کہیں ایسا. اٹس جسٹ لائک ملی جلی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں. وہ ایک آزاد ملک ہے، اس کا اپنا قانون ہے. کسی ملک کو حق نہیں کہ دوسرے ملک کے قوانین پر اعتراض اٹھائے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوگی تو ہر ملک دوسرے ملک کے قوانین پر اعتراض اٹھائے گا. کیونکہ بہت سارے قوانین بعض ملکوں میں ایسے رائج ہیں کہ دوسرے ملکوں کے ہاں وہ بد تہذیبی ہے، ملکوں کے ہاں وہ کوالیفائی نہیں کرتے ٹو بی اے قانون. تو یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے ملک میں جا کے وہاں کے قوانین کے اوپر اعتراض کرے، اور اسپیشلی ایسے قوانین کے اوپر جن کا تعلق دین سے. یہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی قوم کسی قوم پہ آ کے رائج ہو جائے اور پھر چونکہ وہ ان کے ماتحت ہیں تو وہ قوانین وہاں ڈکٹیٹ کرے. جب انگریز ہندوستان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ ستی کر رہے ہیں، تو چونکہ اب وہ یہاں حاکم تھے انہوں نے ستی کی نفی میں رولز بنائے، ریگولیشنز بنائے. اینی کہ کہیں اور اس سے پہلے کہ نکل جائیں، آپ کو یہ بات سمجھانی مقصود تھی کیونکہ آپ لوگوں نے سوال بھیجا، تو اس لیے آپ کو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.